الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجۃ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا جب اما امامت کروائے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الناس لوگوں کی، فلیخفف پس چاہیے کہ وہ تخفیف کرے، نماز کو ہلکا پڑھائے، یعنی مشروع طریق سے کسی قسم کی کمی زیادتی کے بغیر نماز پڑھائے، کیونکہ امام مقتدیوں کی نماز کا نگران ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو تخفیف سے مراد نمازیوں کا مزاج اور ذوق نہیں ہے، کیونکہ کوئی کہے گا کہ جی اتنی لمبی پڑھائیں، کوئی کہے گا جی اتنی لمبی پڑھائیں، کوئی کہے گا اتنی چھوٹی پڑھائیں، کوئی کہے گا اتنی پڑھائیں۔ تو اس باب میں جو ہمارے لیے میزان ترازو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا فعل ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سنت کے مطابق ہے۔ آپ کی نماز میں تخفیف بھی ہوتی تھی، لیکن آپ کی نماز مکمل بھی ہوتی تھی، جیسا کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو سیدنا ابو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کی۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فَلْيُخَفِّف پس چاہیے کہ وہ تخفیف کرے، فَإِنَّ پس بے شک فیہم ان میں، یعنی جو امام کے پیچھے مقتدی کھڑے ہیں جماعت کے اندر لوگ، ان میں کیسے لوگ ہیں؟ الصغیر چھوٹے ہیں، بچے ہیں، والکبیر اور بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، والضعیف اور کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بیمار ہیں، وذا الحاجہ اور حاجت مند ہیں، یعنی کہ ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، کمزور بیمار بھی ہوتے ہیں، اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں اس پر غور کریں تو یعنی کہ ثابت کیا ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بیمار ہوتے تھے، حاجت بھی ہوتی تھی، پھر بھی وہ با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا پس جب صَلَّى وَحْدَهُ وہ اکیلا نماز پڑھے، فَلْيُصَلِّ پس چاہیے کہ وہ پڑھے نماز كَيْفَ شَاءَ جس طرح چاہے، یعنی اس میں بھی جتنی لمبی کر سکتا ہے کرے، لیکن اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اکیلے بھی نماز لمبی سے لمبی پڑھ کے ہمیں دکھلا دی ہے، تو آپ سے بڑھ کر تو ہم خشوع خضوع نہیں اختیار کر سکتے، نہ ہی تقوی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا نا، فَإِذَا کیا نام ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے سامنے اکیلے نماز پڑھنے کی کیفیت بھی ہے، جماعت کے اندر نماز پڑھانے کی کیفیت بھی موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ہم نے اصل میں اسوہ مقتدیٰ اس معاملے میں بنانا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ امام جو ہے وہ احادیث کا علم رکھنے والا ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں امام ہوں تو مجھے کیا کیا مسائل امامت کے ہیں وہ آنے چاہیے، کیونکہ اس حدیث کے اندر امام کو مقتدیوں کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ فَلْيُخَفِّف، کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے تو وہ مقتدیوں کا لحاظ رکھے، اس کا خیال رکھے۔ اب پیچھے آپ کے بوڑھے ہی ہوں، پیچھے آپ کے کمزور ہی ہوں، ضعیف ہی ہوں، اور آپ لمبی نماز پڑھا لیں تو یہ بہتر نہیں ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کتنا قیام کر سکتے ہیں، کتنی دیر وہ کھڑی ہو سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیچھے سیدنا معاذ والی حدیث بھی پڑھی، تو وہ بھی ہم اس کے اندر لے سکتے ہیں۔ تو جو شخص
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نماز پڑھائے گا، تخفیف آپ کی سنت کے مطابق کرے گا، وہ ٹھیک ہے۔ جو آپ کی سنت سے بھی کم نماز میں تخفیف لے کر آئے گا وہ تفریط کر لے گا، اور اگر آپ کی سنت نماز سے زائد ہوگی تو وہ افراط ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کے اندر خاص طور پر دیکھنا ہے۔ تو جب جماعت کروائیں تو اس وقت کیا ہے، امام کو مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھانی چاہیے۔ اور نمبر 2، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھے تو اس کے اندر وہ طوالت جو لانا چاہتا ہے وہ طوالت کر لے، لیکن اس میں بھی میں نے بتایا کہ افضل اور اولیٰ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جیسی نماز ہو۔ آپ کی نماز سے زیادہ لمبی نماز افضل نماز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کی سب سے افضل ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو گیا وہ کیا ہے کہ مقتدیوں کو، وہ امام کو مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک غلطی کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ جو ہمارے مساجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں وہ امام کو آزاد نہیں چھوڑتے اس مسئلے کے اندر۔ اس کو جی کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ نے اس میں اتنی لمبی نماز پڑھانی ہے، اس نماز میں اتنی لمبی کرنی ہے، اس میں اتنی لمبی کرنی ہے۔ نہیں، اس کو آپ امام کے اوپر چھوڑیں، یہ امام کا معاملہ ہے، یہ پیچھے جو کمیٹی ہے مساجد کی ان کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ امام کو پتہ ہے، امام مسائل جانتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کون سی نماز لمبی کرنی ہے، کون سی نماز تخفیف کرنی ہے، کب میرے پیچھے بوڑھے ہیں، کب میرے پیچھے کمزور ہیں، کب میرے پیچھے حاجت مند لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوا نماز پڑھائے۔ ہم کوشش کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ امام ہمارے مزاج کے مطابق ہو، تو ظاہر ہے ہر ایک کے مزاج کے مطابق چلنا تو امام کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسے مزاج کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سورہ بقرہ بھی پڑھ لیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ سورہ شمس بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بھاری ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے صورت۔ تو اس کے اندر کیا ہے، امام کو اس معاملے میں آزاد چھوڑیں۔ امام کو پتہ ہے کہ میں نے نماز کی تخفیف کس انداز میں کرنی ہے، پھر اس تخفیف کا ہم اندازہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی امام مثال ہے اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے وہ 10 منٹ میں اس کی نماز ہوتی ہے، آج 12 میں ہو گئی ہے تو ہر بندہ کہتا ہے جی امام صاحب آج بڑی لمبی نماز پڑھا دی، 11 منٹ ہو گئے بڑی لمبی، امام نے آج 9 منٹ میں نماز مکمل کر لی، ہر بندہ کہتا ہے جی امام صاحب آپ نے تو آج چھوٹی نماز پڑھا لی۔ تو یہ چھوڑ دیں، اس کے اوپر ہی معاملے کو رکھیں، لیکن امام کو یہاں پر یہ رکھنا چاہیے کہ کم از کم جو مقتدی پیچھے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ملتے چلے جائیں، یعنی رکوع سجود کے اندر۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم رکوع سجود بڑی جلدی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو بوڑھے وغیرہ ہیں ان کی ہم خیال ہی نہیں رکھ رہے ہوتے، ان کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ رکوع سے پورا اٹھ رہے نہیں ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے پورا نہیں اٹھ رہے، پھر دوسرے سجدے میں جا رہے ہیں، پھر دوسرے سجدے سے بیٹھے بغیر آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اب اس میں بتائیں بوڑھا بندہ کیسے آپ کے ساتھ ملے گا، بیمار بندہ کیسے ملے گا؟ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہی مد نظر رکھنا ہے اور آپ کی ہی سنت کے مطابق نماز پڑھانی ہے۔ تو اس لیے امام کو اس معاملے میں آزاد چھوڑ دینا چاہیے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس طرح کی نماز ادا کروانی ہے۔ ہاں الا یہ کہ اگر وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا رہا، پھر آپ اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو بالکل ہی سنت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، تو اس پر آپ اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس معاملے کو وہ ہم اپنے حساب سے امام صاحب کو نہیں چلانا چاہیے، اس کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔